اچھا یہ فیصل صاحب آپ کے پاس بھی آتی ہوں. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تو مہنگائی کا آپ لوگ ڈائریکٹ آپ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں عوام کی, جو بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, اس کے اوپر بھی آپ کہیں. اور میں اس سے پہلے کہ اس پہ کمنٹ کریں, کل نسلہ ٹاور کے جو رہائشی تھے میں ان کی بات سن رہی تھی, سوشل میڈیا پہ وہ جا بجا نظر آ رہے ہیں, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں. مطلب 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو بنے ہوئے گھر ہیں ان کو بھی گرایا جا رہا ہے. تو اس پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں, خاص کر کے کراچی کی سیاسی جماعتیں, کیوں خاموش نظر آتی ہیں؟ جی بہت شکریہ آسما. میرے خیال میں مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ خاموش نظر آتی ہیں. جون کے مہینے میں وزیر اعظم پاکستان سے ایم کیو ایم کے 2 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور میں تھے, اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا کہ آپ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو شارع دستور کے اوپر جس طرح سپریم کورٹ نے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے نام کے اوپر ریگولرائز کیا ہے, نسلہ ٹاور کو بھی اور جو دیگر تمام لیز شدہ عمارتیں ہیں ان کو بھی ریگولرائز ہونا چاہیے, اور جو غیر قانونی قبضے ہیں وہاں بھی ریاست کا کام ہے ان کو رہائش فراہم کرنا, چھت فراہم کرنا. سپریم کورٹ کوئی بات نہیں سن رہی, آپ خود انٹروینر اس میں بنیے, یہ ہماری درخواست ہے. 2 روز کے بعد سینٹ آف پاکستان میں بجٹ پہ بحث میں نے یہ بہت باشدات الفاظ میں وہاں پر کہی, سینٹ کے فلور کے اوپر کہی. میرے علاوہ تو میرے خیال میں کم از کم اس ہاؤس میں تو کسی نے یہ والی بات نہیں کی تھی ان لوگوں کے حوالے سے کراچی کے. اس کے بعد خواجہ اظہار الحسن نے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں, 2 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم گئے کہ ہمیں اس کیس میں انٹروینر بننے کا موقع دیں. یہ کیس کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ خان صاحب جو سابق سٹی ناظم تھے اور جماعت اسلامی کے رہنما تھے, انہوں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں ناجائز قبضوں پر, نالوں پر اور پارکوں کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی تھی, جس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے سپریم کورٹ نسلہ ٹاور بھی پہنچ گئی ہے. الادین پارک اس پٹیشن کا حصہ تھا. آپ کہیں گی تو میں ابھی آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا وہ جو نعمت اللہ خان صاحب کی پٹیشن ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پہ ہم 2 دفعہ گئے کہ ہمیں انٹروینر بننے کا موقع دیا جائے. سپریم کورٹ نے ہماری وہ جو گزارش ہے اس کو رد کر دیا. وجہ کیا ہے, کیوں رد کر دی ہے؟ کیوں رد کر دی ہے؟ ایم کیو ایم نمائندہ جماعت ہے وہاں کی, اور دیگر جماعتیں بھی, کیوں رد کرتے ہیں؟ کسی نے پوچھا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ہماری درخواست کیوں رد کر رہے ہیں؟ دیکھیں عدالت میں تو آپ درخواست ہی کرتے ہیں نا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس کیس میں وزیر اعظم پاکستان کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی انٹروینر بننا چاہیے. اب میں نے تو یہ پوچھا نسلہ ٹاور کے مکینوں سے کہ بھائی جو یہ سارا کا سارا عملہ آ رہا ہے براہ راست صوبائی حکومت کی مشینری میں ہے, وہاں کے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اپروچ کی جائے اور ان کو کہا جائے کم از کم آپ یہ بجلی تو نہ کٹنے دیں, یا پانی کی لائنیں, سیوریج کی لائنیں, یا جو ڈپٹی کمشنر آ کے وہاں ہراساں کر رہے ہیں, انہی کے بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے ہی اس کو ساری کی ساری اتھرائزیشن دی ہے نا, سارے این او سیز وہیں کے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں, اور میں اس کو کراچی اور اسلام آباد کا مسئلہ نہیں بناؤں گا کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ریگولرائز ہو گیا اور نسلہ ٹاور نہیں ہو رہا. نہیں, اسی کراچی میں بحریہ ٹاؤن کو بھی ریگولرائز کیا چیف جسٹس نے. 485 ارب روپے کا ان کو کہا ضرور کہ آپ جرمانہ بھر دیں, ایسا ہی ہے, لیکن کر دیا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے نام کے اوپر. تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اور بہرحال عوامی طور پہ کل رات بھی میرے ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے میری پارٹی کے, آج بھی دن میں ہمارے لوگ رہے. اب سپریم کورٹ کے سامنے صوبائی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی روکنے کے لیے. وہاں کے مکین بیچارے شفٹ ہو گئے ہیں جنہوں نے کئی کروڑ روپے دے کے وہ خریدے. بالکل, بہت تکلیف کے مناظر ہیں جو سندھ حکومت کے این او سیز دیکھیں کہ یہ حکومت ہماری کہہ رہی ہے کہ یہ سب صحیح ہے, انہوں نے خرید لیا. اور بعد میں خدا جانے, یہ جج صاحبان سے بہت ہی گزارش ہے, میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی, آپ کے پروگرام کے توسط سے کرتا ہوں کہ 100 ووٹوں کا اختیار آپ کے پاس ہے جناب, اس پہ لیجیے, لارجر بینچ تشکیل دیجیے. بالکل صحیح بات ہے. آج عمر چیمہ کی سٹوری بھی آئی ہے اس کے اوپر, جو ریگولرائز کرنے والی بات ہے یہاں پہ کانسٹیٹیوشن. عمر نے یہ کہا نا ٹیل آف ٹو سٹیز, لیکن کراچی میں تو بحریہ ٹاؤن کی مثال سامنے ہے نا.